جی آپ کا سوال. السلام علیکم. ابرار احمد کہتے ہیں مجھے, میں ایک انجینئرنگ کالج میں پروفیسر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سچ اور غلط یعنی گڈ اور بیڈ, اس کا ڈیفینیشن سب کا الگ الگ ہوتا ہے. لائک اسلام کی گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہیں, کیپٹلزم کی گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہیں, انڈین کانسٹیٹیوشن کی گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, ریلیجنس کی بھی الگ الگ ڈیفینیشن ہیں. ہومو سیکشوالٹی الاؤ ہو گیا یہاں پہ, اب وہ گڈ ہو گیا, پہلے بیڈ تھا. اسلام کے اندر وہ پہلے بھی بیڈ تھا, اب بھی بیڈ ہے. تو اگر اب ہم بات کریں اس چیز کی, فریڈم آف ایکسپریشن کی, سو بینگ اے مسلم سم تھنگ از گڈ ٹو می اینڈ بینگ اے انڈین اٹ از بیڈ ٹو می. لائک ایک عورت اگر بکینی میں گھومتی ہے تو اس کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن ہے کیونکہ وہ ایسے گھوم سکتی ہے, بٹ بینگ اے مسلم اٹ از ناٹ الاؤڈ. So how do we reconciliate this? I mean, sometimes my freedom of expression is overlapping or rather contradictory. So please explain. پروفیسر صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا کہ اچھا اور برا کسی چیز کو کہنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے سوسائٹی میں کہ بعض چیزیں میرے لیے اچھی ہے تو دوسروں کے لیے بری ہے, بعض چیزیں دوسروں کے لیے اچھی ہے تو میرے لیے بری ہے. کیپٹلزم بعض چیزوں کو اچھا کہتا ہے تو کمیونزم برا کہتا ہے, کمیونزم بعض چیزوں کو اچھا کہتا ہے تو کیپٹلزم برا کہتا ہے. ویسی آپ نے مثال دی پروفیسر صاحب نے سوال میں کہ ایک عورت فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر بکنی میں پھر سکتی ہے, اس کے لیے اچھا ہے, میرے لیے مناسب نہیں ہے. اور سیکشوالٹی کے نام پر بعض لوگ ہومو سیکشوالٹی کو اچھا کہتے ہیں, آج پہلے برا تھا. یہ اچھے اور برے کا مدعا سالو کیسا ہوا؟ یہ دیکھیے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں. اللہ رب العزت ڈیمانڈ کرتے ہیں ہر مسلمان سے, سورہ فصیلت 41واں سورہ آیت نمبر 33, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہہ دو تم تمہاری مرضی پہ نہیں چلتے بلکہ میری مرضی پر چلتے, اللہ کی مرضی پر چلتے. یعنی میں ایسا سوچتا ہوں, میری مرضی نہیں بولوں گا میں مسلمان ہونے کے ناطے, بلکہ یہ بولوں گا کہ جو مرضی اللہ کی ہو میرا فیصلہ ویسا رہے گا. یہ اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے. اور آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ کہہ دو کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں, میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں, میں اپنی مرضی پہ نہیں چلتا, میں آپ کی مرضی پہ چلتا ہوں. اگر آپ ہولی بائبل پڑھیں گے, بک آف جان چیپٹر 5 ورس 30, اس میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا, میں میرے خدا کی مرضی چاہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر 18 ورس 36, شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں اے ارجن تو تیری مرضی پہ نہ چل, بھگوان کی مرضی پہ چل. اب کوئی بھی ایشو کے بارے میں دھارمک کتابوں کا اینگل دیکھیں گے آپ تو صاف ستھرا ہے. وہ یہ ہے کہ تم تمہاری زندگی, آپ کی زندگی آپ کی مرضی سے نہ چلو, بلکہ جو قانون جو حکم آپ کے پیدا کرنے والے نے بھیجا اس کو مان کر چلو. بات ہوموسیکشوالٹی کی ہو یا فوڈ ہیبٹس کی, کھانے پینے کی چیزوں کی, بات پہننے اوڑھنے کی ہو, تعلیم کی ہو, بزنس کی ہو, جاب کی, بات شادی کی ہو, طلاق کی, بات زندگی کی ہو, موت کی, بات آپس کے ریلیشنز کی ہو یا کوئی بھی ہو, اگر آپ اسلامی قانون پڑھیں گے قرآن اور صحیح حدیث کے اندر آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی, مکمل رہنمائی. کوئی بھی مدعا اپنی زندگی کا پوچھ لیں آپ, قرآن صحیح حدیث آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, what to do, when to do, how to do, where to do. صاف صاف مکمل انسٹرکشنز. اور آپ کو حیرت ہوگی تمام مذاہب کی کتابیں, بڑے مذاہب کی خاص طور پر, بہت سی باتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حدیث میں برا کہا, وہاں پر تقریباً مذہب کی کتابیں ان ایگریمنٹ قرآن حدیث کے مطابق حکم لگاتی. میں مثال دوں گا شراب کی.
یا آپ نے جو کہا بکنی والی مثال دیتا ہوں، عورت کے لیے اسلام میں یہ حکم ہے کہ وہ حجاب میں باہر نکلے گی۔ حجاب کہتے ہیں عورت اپنا ہاتھ پونچے کے آگے، اپنا چہرہ اور ٹخنوں کے نیچے پیر کھلی رکھ سکتی ہے، باقی کا پورا ڈھانپ کر چلے گی۔ یہ حکم ملے گا سورہ نور 24ویں سورہ کی آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب 33ویں سورہ کی آیت نمبر 59 میں کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے جب باہر نکلے اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے، چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت بات احادیث میں ہے، اور ہاتھ کھلے رکھنے کی اور ٹخنوں سے نیچے پیر کھلے رکھنے کی۔ یہی حکم اگر آپ دیکھنا ہے ہندوازم کی دھارمک کتاب، آپ کو ملے گا رگ وید بک نمبر 10 چیپٹر نمبر 34 ورس نمبر 13 میں کہ عورتیں جب گھر کے باہر نکلے، ہندو عورتیں، تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں اور چادر ڈال کر نکلا ہے۔ یہی حکم آپ کو ملے گا ہولی بائبل میں بک آف فرسٹ کورنتھینز چیپٹر 5 ورس 6 میں کہ جب عورتیں باہر نکلے، کرسچن عورتیں، جیو یہودی عورتیں، تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے، چادر اوڑھ کر نکلے۔ کیوں؟ ان کے لیے اوپر والے نے وی آئی پی سیکیورٹی کا انتظام کیا۔ جیسا کہ کوئی ڈائمنڈ یا گولڈن نیکلس آپ کے پاس ہے، آپ کھلے طور پہ نہیں رکھیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک وی آئی پی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے حجاب کی شکل میں۔ اور یہ چیز آپ کو ملے گی بائبل میں، یہ چیز آپ کو ملے گی ویدا میں، یہ چیز ملے گی آپ کو قرآن میں۔ اب یہ چیز ٹکراتی ہے اس بکنی والی عورت کے پرسنل ایکشن سے۔ وہ کہتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن، میری مرضی، میں نکلوں گی، دھرم وغیرہ کو میں نہیں مانتی، میں نکلوں گی۔ تو اس مدے پر کیا کریں گے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس کا باہر نکلنا اس حالت میں اس کے لیے اور سوسائٹی کے لیے کتنا بہتر ہے، اس کو آپ اینالائز کریں گے۔ تو اس طریقے سے وہ جو بہن بکنی میں باہر نکل رہی ہے اس کو اینالائز کریں گے کہ اس کا بکنی میں نکلنا اس کے لیے اور سوسائٹی کے لیے فائدہ کتنا، نقصان کتنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کا ویسا نکلنا اس کی عزت کے لیے خطرہ ہے، اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، اور اس کے ویسا نکلنے کی وجہ سے سوسائٹی میں 2-4 رومیو اور پیدا ہو رہے ہیں جو کہ خود کے فیوچر کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ماں باپ کی محنتوں کو پورا غارت کر رہے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ رہے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے بہن دھارمک کتاب ایک جگہ، آپ کی اس حرکت سے آپ کا بھی نقصان ہے، دوسروں کا بھی نقصان۔ میں ایک اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امریکہ کے اندر جو وہ بائبل کے حجاب کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، یا قرآن کا یا ویدا کا پردے کا جو حکم ہے، نہیں مانا۔ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر عورتیں کچھ بھی پہن کر باہر نکل سکتی ہے۔ ورلڈ کی موسٹ ایڈوانس ڈیولپ کنٹری ہے، ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے، 1000 سے زیادہ سیٹلائٹس ہیں جو آربٹ میں پھرتے ہیں ان کے سیکیورٹی کے لیے، اونلی فار سیکیورٹی۔ اور اس کے باوجود امریکہ میں 1 منٹ میں 3 ریپ چلتے منیمم، کیونکہ جو قانون ہے ماڈرن سائنٹیفک اعتبار سے یا ریلیجیس اسکرپچر کے اعتبار سے اس کو نہیں مانتے۔ فریڈم آف ایکسپریشن اٹس مائی چوائس، میری مرضی۔ نتیجے میں ہر منٹ میں 3 امریکن بہنوں کی عزت نکل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ویسٹرن کلچر کے نام پر ہماری سوسائٹی بھی ویسی ہوتی جا رہی ہے، بدقسمتی سے۔ ہمارے دھارمک تعلیمات کو ہم پڑھتے نہیں، وید، قرآن، بائبل کے ٹرانسلیشنز ہم سائنٹیفک اعتبار سے اینالائز کرتے نہیں۔ ہماری بچیاں بھی ویسٹرن کلچر میں اترنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے انڈیا میں ہر 3 منٹ میں ایک لڑکی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دن دہاڑے ہماری راجدھانی دلی میں 2 دن پہلے کی نیوز، کالج کی لڑکی کو اٹھا لیا گیا روڈ سے اور اس کی عزت لوٹ لی گئی۔ پولیس چوکی کے اندر بامبے میں ہمارے پاس عزت لوٹ لی جاتی ہے، پولیس چوکی میں پولیس والے 8 سال کی لڑکی کا ریپ کر کر پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے مرڈر کر کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ جو حرکت ہو رہی ہے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا وجہ سے ہماری سوسائٹی ہاتھ سے سلپ ہوتے جا رہی ہے، جبکہ کالجز، یونیورسٹیز اور انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری جان، مال اور عزت اور آبرو خطرے میں پڑتی جا رہی ہے۔
اس کا جواب یہ ہو سکتا کہ ہم اپنے دھارمک تعلیمات کو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ماننا چھوڑ دیے، پھیلانا چھوڑ دیے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چھوڑ دیے. حتیٰ کہ ایکس ڈپٹی پرائم منسٹر جناب ایل کے اڈوانی صاحب جو کہ ہوم منسٹر بھی تھے انڈیا کے، ایک اچھی بات کہی تھی کہ ریپسٹ جو ہے میں چاہتا ہوں ان کو پھانسی لگا دوں جو لڑکیوں کی عزت لوٹتے ہیں. یہ بات قرآن حدیث میں ملے گی کہ ریپسٹ جو ہے اس کو قتل کی سزا، جو کسی معصوم لڑکی کی عزت لوٹے گا. یہ بات وید اور بائبل میں ملے گی آپ کو کہ اس کو قتل کی سزا. اور یہ چیز ہم کو آج سمجھ میں آ رہی ہے، بہت ہی خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو ہمیں اگر چاہیے سیکیورٹی، پیس اور پراسپیرٹی، تو میری مرضی آپ کی مرضی نہیں، ہم سب کے اور کائنات کے پیدا کرنے کی والی مرضی کی طرف لوٹ کر جانا. اس میں ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے میں جی، وہ یہ کہ ٹھیک ہے اگر سائنٹیفکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھا سکتے ہیں کیپٹلزم برا ہے اور ریلیجن پہ ہی لوٹنا ہے، اور جیسے کہ آپ نے بہت سارے ریلیجیس اسکرپچرز کے تھرو یہ بتایا کہ سارے ہی یعنی صحیح ہیں، تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی بھی ریلیجن کو فالو کر کے ہم فلاح پا سکتے ہیں، چاہے ہندوازم، چاہے سکھزم، چاہے کرسچینٹی، چاہے اسلام؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب میں نے ایک مسئلے کا حل تمام دھارمک کتابوں سے دیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دھرم کی کتاب کو لے کر ہم فلاح پا سکتے ہیں، سکسس پا سکتے ہیں؟ کے جی پڑھنے کے لیے کے جی کا سیلیبس درکار ہے، سیکنڈ کلاس پڑھنے کے لیے سیکنڈ کلاس کا سیلیبس درکار ہے، سیونتھ کے لیے سیونتھ کا، ٹینتھ کے لیے ٹینتھ کا، ٹویلتھ کے لیے ٹویلتھ کا، گریجویشن پوسٹ گریجویشن اینڈ آن اینڈ آن. جو سیلیبس جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ سیلیبس ملے گا. اگر آپ خدا کی مکمل فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر مکمل چلنا چاہتے ہیں خود کے اعتبار سے، تو آپ کو مکمل شریعت، کمپلیٹ لیگل سسٹم لگے گا جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. آپ ایک دو ٹکڑے چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی دھارمک کتاب میں ایک دو ٹکڑے مل جائیں گے. تو جب آپ مکمل فرمانبرداری کی طرف آنا چاہتے ہیں تو مکمل فرمانبرداری ہر مدے میں، صرف حجاب کے مسئلے میں نہیں، صرف ہوموسیکشوالٹی کے مسئلے میں نہیں، آپ کوئی بھی میٹر آف دا لائف اٹھائیے، انڈیویجول، آپ کا، آپ کی فیملی کا، آپ کی کمیونٹی کا، ہماری سوسائٹی کا. ملٹی کلچرل سوسائٹی ہمارے انڈیا کی، ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہے، ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں، اور پورے ورلڈ کا کوئی بھی مدعا آپ اٹھائیے، اگر آپ کو مکمل رہنمائی ہونا ہے تو پھر آپ کو مکمل شریعت جو اللہ نے آخری بھیجی 1400 سال پہلے، اس کے بعد اللہ کوئی شریعت نہیں بھیجے گا، آخری کلام قرآن مجید، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے آیت 21 میں فرماتے ہیں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے مکمل ضابطۂ حیات دیتی ہے، اس کے تحت آپ زندگی گزار سکتے ہیں. امید ہے میں نے آپ کے سوال کے